بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اب آپ حضرات کے سامنے میں جو خطاب پیش کرنے جا رہا ہوں یہ حضرت مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سابق MNA و سینیٹر، بانی و محتمم جامع فرقانیہ مدنیہ راولپنڈی نے 5/10/1984 کو سیٹلائٹ ٹاؤن کی جامع مسجد اقصی میں شہادت کے موضوع پر فرمایا تھا۔ تو آئیے حضرت کا یہ خطاب سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے مسلمان جو دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے موت کا پیالہ پیے۔ میرے الفاظ پہ توجہ فرماتا ہے، آپ کو کام دیکھ کے آتے میں نے یہ کس طرح انداز کیوں کرے۔ دوسری آیت میں نے پڑھی ہے کیونکہ میں آج اپنے یہاں کا جمعہ جب میں نے چھوڑا ہے چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ تاریخ شہادت رکھا سکوں اور ہو سکے تو چیزہ حضرات کا تذکرہ اس میں آتا رہے۔ قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو جس کی قبول نہ ہوئی اس نے غصے میں آ کر کے، حسد میں آ کر کے، اور جس کی قربانی قبول ہو گئی اس سے کہا کہ میں تمہیں اب قتل کروں گا، ضرور ضرور۔ لمبا واقعہ قرآن پڑھے اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا نے تو 3 سال مالٹا کے جیل میں رہ کے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا اور اس پہ پاکستان کے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا تفصیلی خلاصے نوٹس چڑھے ہوئے، وہ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا ان تمام باتوں کا، تفاصیل کا۔ خطیب تو کسی ایک مضمون پہ اشارے ہی کر سکتا ہے، یا مستقل بیان کرے تو 6 7 8 جمعوں میں بیان کرے اس مسئلے کو۔ اب میں نے حج سے متعلقہ بیان کیا ہے تو میں نے شوال، ذیقعدہ اور 10ویں ذی الحجہ تک مسلسل 2 مہینے 10 دن گزارے، اس میں جب بھی جمعہ آیا حج کے مسائل۔ تو ذی الحجہ کی 15 سے میں نے محرم سے متعلقہ شروع کر رکھے جو آج مانا اور سلسلہ۔ آپ کو میں جو کچھ کہوں گا اشارے خلاصے کے طور پہ، آگے آپ یا مطالعہ کریں اور یا قرآن کو پڑھیں یا وقت نکال کر کے درس سنا کریں۔ تفصیلی مسائل یاد رکھیے گا، درس سے حاصل
بھائی کے اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی، اور جو اس کا رکھا ہوا صدقہ قبول نہ ہوا، یہ آپ پہ تو اس قرآن کی شریعت کی رحمت ہے کہ اب آپ نے جتنی قربانی ذبح کی ہے، کسی کے میرے سمیت کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ قربانی قبول ہوئی یا نہ ہوئی۔ جتنے ہم نے کل غیبتیں کی ہیں صبح ہمارے دروازوں پہ لکھا ہوا نہیں تھا کہ یہ غیبت کرتا ہے، نہ یہاں لکھا ہوا تھا، لیکن ابتدائی دور میں دیکھ لو یہ تھا مسئلہ کہ انسان کو صدقہ کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ دونوں نے اللہ کے رضا کے لیے صدقہ نکالا، جو بھی چیز تھی، اناج ہوگا، جانور ذبح کیا، جو کچھ بھی لفظ ہے صدقہ جنرل لفظ ہے، عمومی لفظ ہے، ہماری بولی میں عمومی لفظ ہے اور سرکار کی بولی میں جنرل لفظ ہے۔ تو اس زمانے میں قانون یہ تھا، آدم علیہ السلام کو ملا ہوا تھا کہ صدقے کی چیز کو آدمی ہی استعمال کرے گا، رکھ دو اس کو۔ اب قدرت کی طرف سے جو بھی قوت اس پہ مسلط ہو اس کو نیست نابود کر دے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قدرت والے نے اس کو قبول کر دیا، اور اگر ایسا نہ ہو تو سمجھو کہ قبول نہیں۔ تو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے جب ایسا صدقہ پیش کیا، رشتے کا تنازع تھا، فیصلہ ہوا کہ قرآن نکال لو، جس کا قرآن نکلے گا رشتہ اس کو مل جائے گا، اور قرآن اس طریقے سے نکالو کہ صدقہ رکھو اللہ کی رضا کے لیے، جس کا قبول ہو گیا رشتہ اس کو قبول، جس کا قبول ہوا اس کے ساتھ رقابت پیدا ہو گئی، دوسرے کو حسد، اور حسد بہت بری چیز ہے۔ دیکھو جہاں قرآن میں اور چیزوں کی ممانعت آئی ہے، اس قرآن پاک میں اس حسد کی برائی پہ بھی آیات ہوئی اور اس کی مذمت کی گئی۔ یہ دنیا کے جتنے بھی فوجداری اور دیوانی مقدمات ہوتے ہیں، ان کی ٹو لگا کر کے کہ چلا کہاں سے، انگلی کس نے لگائی، تو وہاں سے حسد کا مرض ہی ان کو بہتا ہے 50%۔ یاد رکھیے، دو حکومتیں لڑیں، دو برادریاں لڑیں، یا دو خاندان لڑیں آپس میں، یا دو افراد لڑیں، ابتدا ضرور حسد سے ہوتی ہے، اور حسد ہوا، کینہ ہوا، میری طرف دیکھتے رہیے گا تاکہ آپ کو نیند نہ آئے اور آپ کا وضو نہ ٹوٹے، ورنہ نیند آئے تو وضو ٹوٹے گا۔ درود شریف بھی پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ روحانی جتنی بیماری ہیں میرے عزیز نوجوانوں، کینہ روحانی بیماری ہے، کینے کی بیماری، حسد کی بیماری، بغض رکھنے کی بیماری، حرص کی بیماری، چغلیاں کرنے کی بیماری، لالچ کی بیماری، اور کان لگا کے دوسروں کی بات سننے کی بیماری، جس کو آپ کو لگانا کہتے ہیں۔ ان روحانی اور اس جیسے اور بھی کردار کی بیماریاں روحانی ہیں۔ روحانی بیماریاں نہ تو مطالعے سے جاتی ہیں، اور نہ ان مادی ٹیکوں سے اور کیپسولوں سے اور گولیوں سے اور حکیموں کے معجون کھانے سے جاتی ہیں۔ روحانی بیماریاں روحانی حکیم کی صحبت، روحانی حکیم کی صحبت میں تربیت لینے اور روحانی حکیم کی تعلیم پہ عمل کرنے سے جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے، اس قرآن پاک میں آیت ہے، ربیع الاول کا موضوع ہے، وہ آگے نہیں چھیڑوں گا۔ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا، اسماعیل ذبیح اللہ دونوں کی، انہوں نے آخری امت بننے کے لیے، ٹریننگ کے لیے جو بات پیش کی کہ شرک اور کفر والوں کی روحانی بیماریاں کیسے ہٹیں گی، تو ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ ہماری اولاد میں جو رسول ہو وہ نسخہ استعمال کرے گا۔ کون سا نسخہ؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ،
جماعت تیار ہوئی 23 سال میں، تو اس جماعت کا لقب، جیسے کہ آپ یہاں ٹریننگ کے بعد جو نکلتے ہیں تو ان کو لقب ملتا ہے، خدا کی یونیورسٹی سے 23 سال میں کورس پورا کر کے، اور کورس دیکھو آپ کے سامنے، کورس کو خدا نے قیامت تک کے لیے رکھ دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اس طرز پہ ٹریننگ لیتے رہو تو تمہارے اندر وہ کمالات پیدا ہوں گے جو ان 23 سال والوں نے لیا۔ 23 سال میں جنہوں نے ٹریننگ لے لیا، اللہ پاک نے ان سے اپنی رضا، اپنی پسندیدگی کا دنیا میں اعلان کر کے اور ان کو عرفات میں ڈگریاں دے دی۔ یہ ربیع الاول کا مضمون ہے۔ آپ ربیع الاول کا مضمون سمجھیں جھڑیے لگانا، آپ ربیع الاول کا مضمون سمجھیں انبوہ عظیم جمع ہو جائے اور سڑکوں پہ پھر جائے، تو 30 سپارے قرآن کے تعلیمات کے فوجداری، دیوانی، اخلاقی، سماجی، اقتصادی، معاشرتی، فرد اور قوموں کی ساری زندگی کے سارے قانون ضابطے بھی پورے ہو جاتے ہیں اور حق بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اس انبوہ عظیم کے سڑکوں پہ نکل جانے سے کلّا و حاشا ایسی بات نہیں۔ اس جماعت کا نام پڑ گیا صحابہ۔ تو بات تزکیے پہ عرض کر رہا تھا کہ روحانی بیماریاں روحانی حکیم کے علاج سے دور ہوتی ہیں، اور روحانی حکیم علاج جو کرتا ہے تو علاج کے لیے نسخہ پہلے قرآن پاک میں تلاش کرتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ زندگی میں تلاش کرتا ہے۔ 23 سالہ زندگی کے چلنے پھرنے، بولنے، فیصلے اور گھر اور مجلس کی زندگی کے مجموعے کا نام ہے سنت رسول یا حدیث رسول۔ 23 سالہ زندگی کے مجموعے کا نام ہے۔ تو روحانی حکیم وہ ہوتا ہے کہ نسخے ان 2 صفحات سے لیتا ہے اور آگے پھر استعمال کرنے کی ترکیب بھی وہی رکھتا ہے کہ جو ترکیب رسول اللہ نے سکھائی۔ اگر ترکیب اپنی ایجاد کر لے درمیان میں اور وہ پرہیز نہ کرے تو پھر بھی اس روحانی طبیب سے کوئی فائدہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا روحانی اصلاح کا نہیں ہو سکتا، ان کی کوئی بری عادت نہیں چھوٹے گی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں فلانا فلانے سے بہتر دیکھو جی، اور یہ پھر بھی چوریاں کرتا ہے، فلانا فلانے سے بہتر دیکھو جی یہ پھر بھی غیبت کرتا ہے، فلانا فلانے سے بہتر دیکھو جی یہ پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، فلانا فلانے سے بہتر دیکھو جی یہ پھر بھی جو ہے کم توڑتا ہے، فلانا دیکھو جی فلانے نے 4 حج کیے اور یہ پھر بھی اس کی برائی نہیں دور ہوئی۔ تو بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ہر نسخہ استعمال کرنے سے شفا نہیں ہوتی۔ مجھے پرسوں سے ملیریا کا بخار ہوا ہے اور میں بخاری میں آیا ہوں صرف اس وعدے کو نبھانے کے لیے، ورنہ مجھے اب یہ پورے 12 بجے ڈاکٹر ٹیکا لگا کے گیا اور اس نے کہا مولانا چارپائی سے نہ ہلنا، سمجھے؟ تو میں نے اس کو جو رکا لکھا تھا کہ ملیریا کی دوا مجھے دیں گی، اگر میں کہتا مجھے نزلے زکام کی دے دو تو پھر سوچو ذرا، نزلے زکام کی دوائی دینے سے یا جوڑوں میں درد کی دوائی دینے سے کچھ بڑھتا؟ ٹھنڈے دل سے۔ لہذا بیعت کا سلسلہ تو برحال خود صحیح ہے، حج تو برحال خود صاحب کمال ہے ہی ہے، لیکن حج کا نسخہ، نماز کا نسخہ، بیعت کا نسخہ، ذکر کا نسخہ، حلقہ ذکر کا نسخہ، یہ نسخے جناب اثر تب کریں گے کہ استعمال کرانے والا بھی پابند ہو اسی طریقے کا اور نسخہ لینے والے بھی اس طریقے پہ آ جائیں جو سب سے بڑے حکیم نے سکھایا ہے۔ کم از کم یہ بھی تو سوچا، اور جب اپنی مرضی اس میں شامل ہو جائیں گے، جو مجھے پسند ہے میں وہ کرتا ہوں، تو پھر وہ بات تو نہ رہی، کنیکشن رہے گا تو آواز جائے گی، کنیکشن نہیں ہے تو یہ آواز باہر نہیں جا سکتی۔ کنیکشن میٹر والے کے ساتھ ہے اور اس کا آگے کھمبے سے اور کھمبے سے آگے تو یہ آپ کے اوپر پنکھے چل رہے ہیں، ورنہ یہ پنکھے چھوڑ کے آپ میرے سے آگے لگا لیں اور کنیکشن درمیان میں نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان مثالوں سے ذہنوں کو صاف کرو، یہ سارے نام حقیقت میں اور یہ صحیح ہے، لیکن لوگ جو ان کو استعمال کرتے ہیں تو وہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ غلط استعمال سے جیسے کہ ٹیکا غلط استعمال سے مضر ثابت ہوتا ہے، کھانا غلط کھانے سے مضر ثابت ہوتا ہے، کپڑا غلط استعمال کرنے سے مجمع میں آدمی برا لگتا ہے،
بمن اسی طریقے سے شریعت کو بھی استعمال کرتے ہوئے اپنے پہ لاگو کرتے ہوئے شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اگر وہ اس طریقے کے مطابق ہے جیسے معلم اول نے سکھایا، مربی اول نے تربیت دی تو تب تو وہ فٹ بیٹھتا ہے، صحیح بیٹھتا ہے، فوائد روحانی جسمانی دے گا. اور اگر ویسا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. ٹھنڈے دل سے سوچ لیجیے گا. درود شریف پڑھو، سارے پڑھا کرو، آپ تو منہ چھیڑ کے بیٹھے ہوئے. یہ پہلا نسخہ، پہلا مسئلہ تو یہ سمجھو کہ جب نام لیا جائے حضور کا، عربی کا خطبہ نہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیت نماز میں نہیں آئی، پیشاب پخانے پہ نہیں بیٹھے، سارے کپڑے اتار کے غسل نہیں کر رہے، تو پھر ہر آدمی حضور پہ درود شریف پڑھے. نہ پڑھے گا تو رسول اللہ نے فرمایا فقط جفانی، جس نے میرا نام سنا اور درود نہ پڑھی اس نے میرے ساتھ بے وفائی. یا پیغمبر نے تو یہ فرمایا تمہارے اپنے جو ڈبوں سے نکالے ہوئے وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے. محمد عربی کا دل جو ہے اس کو تب تسلی ہوتی ہے جب کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سمجھے؟ یہ ہم اپنے یہ جناب میں نے یہ چنتے رہے، اس سے بات نہیں بڑھتی. درود شریف سارے حضرات پڑھو. بعض آدمیوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ درود پڑھنا شاید سنجیدگی کے خلاف ہے. اللہ کے دربار میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے. بڑی سنجیدگی یہ ہے کہ سید کے نسلوں پہ عمل کیا جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. سو حضرات گرامی، بات دور نکل رہی ہے. روحانی امراض، حسد اور کینہ اور بغض، چغلی اور غیبت، کان لگا کے باتیں سننی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اور جو ہے کم تولنے کا مرض، کم ناپنے کا مرض، جھوٹ بولنے کا مرض، جھوٹی قسمیں کھانے کا مرض، رشوت لینے کا مرض، ظلم کرنے کا مرض. روحانی امراض ہیں، یہ روح کی بیماریاں ہیں. یہ تب دور ہوں گی کہ اللہ کا دیا ہوا نسخہ ان امراض کو دور کرنے والا قرآن پاک اور اس کے آگے رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنائے گا. لیکن مربی تربیت کرنے والے کی صحت صحبت میں بیٹھ کر کے اپنا تزکیہ نفس کرائے گا تو روحانی بیماریاں تب دور ہوتی ہیں. دنیا کا پہلا شہید جو شہید ہوا تو وہ روحانی بیماری کے نتیجے میں شہید ہوا. یہی سے بات چلی تھی نا. دنیا انسانیت کی تاریخ میں پہلا انسان جو شہید ہوا تو وہ روحانی بیماری کی نتیجے میں شہید ہوا. وہاں ملک کا جھگڑا، قوم کا جھگڑا، برادری کا جھگڑا، زمین کا جھگڑا، دکان کا جھگڑا، مذہب کا جھگڑا، اسلام کا جھگڑا، کفر کا جھگڑا، کچھ جھگڑا نہیں تھا. حابیل اور قابیل دونوں ایک ماں اور ایک باپ کے بیٹے ہیں اور حابیل نے اٹھ کے قابیل کو قتل کر دیا. اس حسد کے اندر کہ یہ اس کی شہرت مقبولیت میں کیوں ہو گئی ملا الاعلیٰ میں، اس کا صدقہ قبول ہوا، قربانی قبول ہوئی، میرے قبول نے بھی. لہٰذا اس نے کہا قرآن پڑھتے ہیں، آپ نہیں پڑھتے تو درخواست کرتا ہوں قرآن پڑھا کرو. قرآن میں آتا ہے، اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تو ضرور ہے ضرور تجھے قتل کروں گا. حابیل نے آگے سے کہا دیکھ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، تو اگر ہاتھ آگے بڑھائے گا لِتَقْتُلَنِي تاکہ تم مجھے قتل کرے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ، میں تو ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار نہیں تیرے اوپر. أَن تَبُوءَ بِإِسْمِي وَإِسْمِكَ، تاکہ قیامت کے دن تو میرے گناہ جو میرے پہلے سے ہو چکے ہیں وَإِسْمِكَ، اور تیرے جو بھی گناہ ہیں قتل سمیت یہ سب کے سب تو اٹھا کے جائے گا. لہٰذا تو ظلم کرتا ہے، مجھے قتل کرتا ہے تو کر بھائی، میں تجھے قتل کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ اس قرآن میں موجود ہے. وہ حافظ صاحبان ہیں، یہ آیتیں کہ نہیں؟ بالکل ہے. ہاں، تاکہ کل کو کوئی دل کا مریض یہ نہ کہہ دے کہ سیاسی مولوی کو لے آئے تھے، سیاسی تقریر کر گیا. میں جس مقام پہ ہوتا ہوں اس مقام کی طرح بولتا ہوں. یہ اکابر کی تربیت کا فیضان ہے. خدا ان پہ رحمت نازل کرے. مجھے ابھی نماز کے بعد جہاں آپ چاہیں کہیں پھر اس موضوع کو بولوں گا. یہاں میں نے قرآن سے واز کرنا ہے، تاریخ شہادت آج بیان کرنی ہے. تو انسان کی تاریخ میں پہلا شہید حضرت حابیل. انسان کی تاریخ جتنی لمبی ہے نا آدم تک پہنچتی ہے، اس میں پہلا شہید حضرت حابیل. اور شہید ہوا اس لیے کہ اس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، دوسری بھائی کی قبول نہیں ہوئی، تو حسد سے شہید کیا. اس لیے میں نے ترجمہ جب کیا تھا تو تمہیں یہ کہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ
وہ بندوق کی گولی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ دوائی کی گولی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ توپ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ مختلف طریقوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ وہ پہاڑوں سے گرانا بھی ہو سکتا ہے، پانی میں ڈبونا بھی ہو سکتا ہے، آگ سے جلوانا بھی ہو سکتا ہے۔ اسباب پہ بحث مت کرو، اسباب اتنے زیادہ ہیں کہ کل انسانیت کے افراد اکٹھے ہو جائیں تو اسباب کو اکٹھا نہیں کر سکتے گن کر کے، ایک اللہ ہی جانتا ہے کہ اسباب کتنے، اور اسی طرح نعمتیں بھی بے شمار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، خدا کی نعمتوں کو گنو گے تو گن کر کے ٹوٹل نہیں نکال سکو گے، چاہے ساری دنیا کے کمپیوٹر بھی لگا دو اور ساری دنیا کے اکاؤنٹنٹ جنرل بھی اور ان کے سارا اسٹاف بھی لگا دو، لا تحصوها، خدا کی نعمتوں کو تم گن کے نہیں پورا کر سکتے فہرست کہ اتنی نعمتیں ہیں۔ شیخ سعدی فرماتا ہے ہر نفسے کے بیرونی آیت مجھے بے شکر، جب سانس لیتے ہو، جب باہر کو سانس آتا ہے، اندر کی ہوا نکلتی ہے پھیپھڑے سے، مجھے بے شکر است، ایک نعمت یہ ہے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا بندے پہ فرض ہے۔ وہ ہر نفسے کے اندرونی روت، اور اس کے بعد جو سانس اندر کو سانس لیتے اور پھیپڑا ہوا کھینچتا ہے تو یہ دوسری نعمت ہے، اس پہ بھی شکر فرض ہو جاتا ہے۔ وہ سوچ بھی ذرا ڈالنے کے مارے ہوئے آج کے پاکستانی جوان، یہ تھوڑا بہت مسجدیں، نمازیں اور یہ سلسلہ، یہ جو سفید بال جس کے پیدا ہوئے ہیں، بعض رہنے دیتے ہیں، بعض خدا کی قدرت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، خدا اگاتا جاتا ہے، اور بعض آدمی مقابلہ کر رہے ہیں کہ اللہ تیری قدرت کا ہم مقابلہ کرتے ہیں، ہم نہیں رہنے دیں گے، لیکن ہیں تو صحیح سفید، چاہے کرے چاہے کرے۔ یہ سب کچھ ان لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے، اور ان پہ اثرات ان علماء کے جو فوت ہو چکے، خدا ان علماء کو غریب رحمت کرے۔ وہ لمبی داستان ہے 200 سال کی، لیکن اگر میں کہہ دوں کہ نوجوانوں، 25 اور 30 سال والوں اور اس سے نیچے 20 اور 15 سال کے نوجوانوں، آپ اپنے گریبان کی کتاب میں جھانک کر کے دیکھیں کہ آپ اپنے اس دین اور اپنے ایمان اور اپنے مذہب اور اپنے اس قرآن کے لیے کتنا وقت روزانہ خرچ کرتے ہیں، اس کو سیکھنے میں، اور عمل کے لحاظ سے کتنا عمل کرتے ہیں، توجہ کے لحاظ سے ذہن کے خانے میں اپنے عاقبت اور دین کے لیے، اپنی آئندہ آنے والی اولادوں کے لیے کتنا کچھ خیال میں کچھ کھانا رکھا ہوا ہے، تو میرا خیال سے 0/0 ہی جواب آتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ پاکستان کے جوانوں، کچھ ذمہ داریاں آپ پر عائد ہو رہی ہیں، جس طرح کے اگلوں نے معاملہ ہم تک پہنچایا ہے، اب جو جوان ہو رہے ہو، آنے والی نسلوں تک اس اسلام، مظلوم اسلام کو آگے پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ٹھنڈے دل سے سوچ لو، سارے روشنی پڑھ لو۔ حسد کے مارے ہوئے نے اپنے ماں جائے بھائی کو قتل کیا، قاتل کا نام قابیل اور شہید ہونے والے کا نام بولو۔ میں تو ایسا گونگا باز نہیں کرتا، یہ بھی آپ کو بتا دوں، میں پڑھا کے بھیجا کرتا ہوں، درس دے رہا ہوں۔ پہلا شہید حابیل، آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا،
دی تو محمد رسول اللہ سے پہلے دنیا میں انسانوں کے چھوٹے چھوٹے گروپوں کے لیے ایک نبی ہوتا اور آسمانی کتاب جو بھی ہوتی تھے وہ سارے نبی اس کتاب کی پرچار کرتے تھے. تورات ہے تو تورات کی پرچار کر رہے ہیں, اگر وہ انجیل ہے تو زبور ہے تو زبور کا پرچار کر رہے ہیں. انجیل کے بعد تو پھر خدا نے کسی کو بھیجا ہی نہیں سوائے محمد رسول اللہ. یہ تھا سلسلہ. تو حضور کے صحابہ کے سامنے فرمایا کہ ایک دفعہ قوم بنی اسرائیل نے ایکا کیا. قوم بنی اسرائیل نے ایکا کیا, غور سے سنو, ایکا کر کے خفیہ فیصلہ کیا کہ ہمارے آزادیوں میں مخل ہوتے ہیں یہ ہمارے نبی, اور ہمیں اپنی پسند کی زندگی, اپنی پسند کی معیشت, اپنی پسند کی تجارت, اپنی پسند کا بیاہ اور اپنی پسند کی خوشیاں نہیں منانے دیتے. ہر وقت پیچھے لگے رہتے کہ یوں نہ کرو, یہ حرام ہے, یوں کرو, آؤ ان سے جان چھڑاتے. ایکا کیا, ایکا کر کے خفیہ ایکا کر کے جب شروع ہوئے تو جتنی آبادیوں کے لحاظ سے اس وقت اللہ کے پیغمبر موجود تھے 1,24,000 جو آپ کہا کرتے ہیں, وہ اسی لیے تھے کہ ایک وقت میں بہت زیادہ ہوتے تھے. تورات اور زبور کی اشاعت کے لیے اور اس کے پڑھانے کے لیے جتنے بھی وہ رسول موجود تھے مختلف بستیوں میں, ایک دن کے اندر 70 پیغمبروں کو شہید کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ, پہلے سپارے کی 61 نمبر آیت, جا کر اس کو دیکھو تفاسیر. سوچو پیارو, یہ ہے شہادت کی تاریخ چلی آتی ہے. خدا بھی فرماتا ہے بغیر حق کہ مارنے والوں کا ان پہ کوئی حق نہیں تھا کہ ان کو مارے, نہ اخلاقی, نہ سیاسی, نہ سماجی, نہ تمدنی, نہ عقیدے کا کسی لحاظ سے, سوائے اس کے کہ وہ پیغمبر یہ کہتے تھے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں تم تورات کی تعلیمات پر عمل کرو, اپنی مرضییں مت کرو. جیسے کہ ایکا ہو جائے خفیہ طریقے سے کہ بھائی پاکستان میں جو بھی بات کرنے والا بولنے والا مولوی ہے ایک ہی رات کے اندر اس کا صفایا کر دیا جائے, مثال کے طور پہ. اور انگریزوں نے ایسا کیا. حکومت الہیہ امیر المجاہدین امیر المومنین سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی سرکردگی میں حکومت الہیہ جو قائم ہوئی صوبہ سرحد میں قندھار کے راستے سے آ کے, جس کا ایک کمانڈر ان چیف شاہ اسماعیل شہید تھا اور شیخ الاسلام مولانا عبدالحی تھے. تو اس وقت میں انگریزوں اور سکھوں دونوں کے جاسوسوں کے ذریعے سے یار محمد خان درانی کی سرکردگی میں فیصلہ ہوا کہ پورے صوبہ سرحد میں مجاہدین کے جہاں جہاں ہیڈ کوارٹر تھے, جیسے کہ جہاں جہاں انتظامی ہیڈ کوارٹر تھے اور ان میں جو مجاہدین کے سربراہ رہتے تھے, ایک ہی رات میں ان کو شہید کیا. کتابیں اٹھا کے دیکھو, اردو میں غلام رسول مہر کی لکھی ہوئی, مولانا ابو الحسن علی ندوی کی لکھی ہوئی, علیمیہ کی لکھی ہوئی, یہ کتابیں اٹھا کے دیکھو. سرگزشت مجاہدین مکئی کوٹنے کی رات, یہ اس کا عنوان ہے. مکئی, آپ نے مکئی نہیں دیکھی, یہ مکئی جو ہوتی ہے نا, یہ چھلیے, یہ جب خشک ہو جاتی ہے تو ان کو رات کو لمبی لمبی ڈانگیں لے کے اس کو کوٹا کرتے ہیں اور اس کے اندر سے تکے جدا کرتے ہیں, اناج جدا کرتے ہیں. تو رات کو ہر جگہ میں سارے صوبہ سرحد میں لوگ ڈانگیں لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. ڈیوڑیوں میں ہمارے طرف حجرے ہوتے ہیں, ان میں لوگ پوچھتے کیا ہے, کہنے لگے آج مکئی کوٹنی. اس کو نام دیا تھا مکئی کوٹنا. اور جب رات ہوئی تو مجاہدین کا جہاں جہاں انچارج تھے انتظام کے حکومت الہیہ کے, ان تمام کو شہید کر دیا. یہ آزادی جو تمہیں ملی ہے ان کے صدقے, یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے. یہ چپس جو آج کل لگاتے ہو نا, اس پہ بھی
وسواسات سے آنے والی نسلیں اس سے بھی زیادہ ہوئی. جب رواجات اور بدعات زیادہ ہوئی تو دیکھ لو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ. پڑھنے والوں نے، نمازیں پڑھنے والے محرابیں لگی ہوئی ہیں، اٹھ کے پیغمبروں کو شہید کر دیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. ایک دن میں 70 پیغمبر شہید کیے. جمیٹری کا سوال ہے بچوں، پڑھنے والوں تم سے پوچھ رہا ہوں، ایک دن میں کتنے پیغمبر شہید کیے؟ 70 پیغمبر شہید کیے. یہ تاریخ شہادت چلی آ جاتی ہے. کیا قصور تھا؟ کوئی قصور نہیں تھا. اللہ کی دین کی دعوت پیش کر رہے تھے اور قوم کو وہ پسند نہیں آتی تھی، اس لیے کہ قوم کے پسند کے ساتھ ٹکراتی تھی. جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھیوں میں سے بعضوں کو ہمارا بات پسند نہیں آتا، خواہشات سے ٹکراتا ہے. غصہ آ جائے کہ ہماری خواہشات کو کیوں ذبح کیا ہے، لہذا مجھے ہی ذبح کرنے میں شہید ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ شہادت کی موت سب کو نصیب کرے. یہ تاریخ شہادت چلی آتی ہے. زکریا علیہ السلام کا کیونکہ قرآن میں ذکر ہے لہذا اس کا میں بھی نام لوں گا. زکریا علیہ السلام جب قرآن شروع ہوتا ہے کاف ہا یا عین ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادیناہ نداء خفیا. یہ زکریا علیہ السلام اپنے دور کے مسلمانوں کو سمجھا رہے تھے کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، فلاں چیز شریعت میں حرام ہے، فلاں چیز شریعت میں حرام ہے. با اثر طبقے نے معاشرے پہ 3 قسم کے آدمیوں کا اثر ہوتا ہے، یاد رکھو. معاشرے پہ یا افسر جو ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے، اور یا جو صاحب وجاہت ہوتا ہے دولت کی وجہ سے، اور یا روحانیت و علمیت کی وجہ سے جو گدی نشین ہو، اور یا جو ہے وجہ دین ہے، چاہے وہ علم کی گدی ہو چاہے وہ قبر کی گدی ہو. معاشرے پہ 3 کا یہ خیال کے زمانے میں چوتھا کوئی نہیں جس پہ اثر ڈال سکے. یا ڈنڈا جس کے ہاتھ میں ہے جس کو افسر کہتے ہیں، اور یا دولت جس کے پاس ہے چاہے وہ کسی رنگ میں بھی ہے، کارخانہ ہے یا زمین ہے یا جنگل ہے یا کچھ بھی ہے لیکن دولت ہے. اور یا معاشرے پہ اثر ہوتا ہے علمی اور قبر والی گدی پہ جو قابل ہوتا ہے. ان 3 کا. تو زکریا علیہ السلام کے مقابلے میں امتیوں نے آپس میں جھگڑا کیا باثر طبقے نے، اور انہوں نے کہا تنگ آ گئے ان کی تقریر اور بازوں سے جو ہم ہماری زندگی میں ہماری آزادی میں مداخلت کرتے ہیں، لہذا ان کو قتل کرنا چاہیے. فیصلہ ہو گیا. اب قتل کے لیے جب دوڑے ہیں پیچھے تو زکریا علیہ السلام ہجرت کے ارادے سے وہ شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں جانا چاہتے تھے. ہجرت کے ارادے سے جب نکل پڑے ہیں، راستے میں بہت بڑا درخت آپ لوگوں نے پہاڑوں میں جنگلوں میں اور یہاں بھی دیکھو گے بعض درخت بہت بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ درمیان سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، انسان کھڑا ہو سکتا ہے. وہ اس میں گھس گئے، درخت خدا نے اوپر ملا دیا کناروں سے. خدا ہر بات پہ قادر ہے، یہ یاد رکھو. خدا کہو خدا، اور خدا کے مقابلے میں کوئی قادر نہیں. خدا فل پاور اختیار رکھتا ہے اور خدا کے مقابلے میں کوئی مختار نہیں. لا شریک لہو جب کہتے ہو، ذہن میں جب یہ بھی ساتھ نہیں ہوگا کہ خدا کے مقابلے میں کوئی مختار نہیں ہے تو خدا کی توحید کا حق ادا نہیں. سن لو، خدا قادر تھا، اس نے درخت کو ملا دیا. ذرا سا کونا کئی بار نظر آتا تھا، لہذا مسلمان قوم کے سرداروں، وڈیروں، خان بہادروں، چودھریوں، دولت مندوں نے کہا کہ اس میں گھسا ہوا ہے. آرا رکھا اور آرے سے 2 ٹکڑے جب کرنا چاہا تو سر پہ جب آرا آیا، احادیث میں آتا ہے کہ حضرت زکریا کے سر پہ جب آرا لگنے لگا تو میرے طرف دیکھ لو، اس طرح آواز جب نکلی تو غیب سے آواز آئی کہ زکریا میری رضا پہ راضی اگر نہیں رہو گے، میری رضا پہ اگر راضی نہیں رہو گے، آگے سے اف کرو گے تو نبوت کی فہرست سے تیرا نام نکال دیا. سوچ لو، یہاں اللہ کا فیصلہ جب آتا ہے اور ان آنکھوں کے لحاظ سے نقصان ہو جاتا ہے، یا ٹھیکے میں نقصان ہوا یا مقدمے میں ہار گیا اور مقدمہ خلاف ہو گیا یا کوئی مر گیا، جو کچھ بھی ہوا، تو پھر اس کے بعد جناب من پھر پھر بال بھی نوٹتا ہے، پھر جی جائے. حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے
کہ یہ بندہ میرا مقابلہ کرتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے برا بھلا کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا وہ کیسے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے میں جو فیصلہ کرتا ہوں یہ اس پہ راضی نہیں رہتا، اور پھر آواز آتی ہے جب میرے فیصلے پہ راضی نہیں ہے تو فَاطْلُبْ لِنَفْسِكَ إِلَٰهًا آخَرَ، اپنے لیے دوسرا کوئی خدا تلاش کر جو میرے فیصلے کو کینسل کر کے اور تیری تمنا کے مطابق میرے ساتھ برتاؤ کرے۔ یہ ہے اس کائنات میں دوسرا، ڈھکوسلے چھوڑ دو۔ ہاں کہ مکہ مارا روحیں جا رہی تھی، 70 روحیں تھی ٹھیلے کی، گڑیا روتی ہوئی آئی، مکہ مارا خدا کے ایک بندے نے، عاجز بندہ، انسان تو عاجز ہے، اور وہ جو ہے وہ فرشتے کو بھی آنکھ نکال دی اور اس کے بعد وہ تھیلا چھین لیا اور 70 کی 70 روحیں جو ہے یا 70,000 یا 700 جتنی بھی تھی بکواس کی بات وہ سب واپس کر دی دنیا کے اندر۔ یہ تو الیاذ باللہ رشوت خور انتظامیہ کے بھیجے ہوئے چپڑاسی سے بھی زیادہ کمزور ہوئے پھر فرشتے۔ تو ٹھنڈے دل سے سوچو، یہ ایسے عقائد سننے بیان کرنے یہ خدا کی وحدانیت کے ساتھ مذاق، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کی موت کا فیصلہ کرتا ہے فلا مرد لامر، خدا کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ضرور شریف پڑھ لیجیے گا۔ تو زکریا علیہ السلام چپ ہو گئے، چنانچہ آرے سے حضرت زکریا علیہ السلام کا جسم مبارک 2 ٹکڑے کر دیا گیا، 2 ٹکڑے، یہ ہے تاریخی شہادت۔ محرم لیے بیٹھے ہو، ایسی سنی مسلمان ہے، سنی ہے نا، سن ہو گئے، یہ دیکھو یہ بھی سن ہے، ادھر دیکھو چونڈی بھرتا ہوں پتہ لگتا ہے، یہ بھی سن ہے، کس قسم کا سنی ہے اس دور کا، سمجھے؟ یہ بھی زکریا علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا۔ اچھا پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، جو اب بھی زندہ خدا نے رکھا ہوا ہے، رسول اللہ کے قبر مبارک کے ساتھ حضرت ابوبکر عمر کی قبر کے علاوہ چوتھی قبر کی جو جگہ خالی پڑی ہوئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے کمرے میں، بچوں حضرت عائشہ صدیقہ کے رہائشی کمرے میں، آج وہ مسجد نبوی کے درمیان میں آ کر اوپر گنبد بن گیا، ترکوں نے بنایا، لیکن جس وقت یہ قبریں بن رہی تھی تو وہ عائشہ صدیقہ کا گھر تھا، رہائشی کمرہ، چوتھی قبر کی جگہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ جب دوبارہ اللہ اس کو اتاریں گے تو وہ بطور نبی کی دنیا میں اپنے آپ کو نہیں پیش کریں گے، وہ دنیا میں قرآن پاک کے مبلغ کے، میری نبوت اور میری رسالت کے داعی کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کریں گے، اور اس کے بعد جب وہ فوت ہوں گے تو اس کی قبر میری قبر کے ساتھ ہوگی۔ ضرور شریف پڑھ لو۔ کیا قصور ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ اس کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے سارے اکٹھے ہو کے چڑھ رہے ہیں؟ وہاں کافر تو نہیں ہے، قصص القرآن مولانا حفظ الرحمان سہالوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، پیسے ذرا خرچ کرو، لے کے مطالعہ کرو، اگر وہ نہیں ملتی تو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جو ہے، تفسیر معارف القرآن، وہ لے کے مطالعہ کرو۔ میں ہمیشہ اہل علم کا حوالہ دیا کرتا ہوں جو نچوڑ کر کے لکھتے ہیں، تمام احادیث کو دیکھ کر کے تفاسیر کو مطالعہ کرو ذرا تفصیل سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لٹکانے کے لیے تیار ہو گئے، بات کیا تھی؟ بااثر لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور حلقہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے شاگردوں کا، مریدوں کا، ایسا نہ ہو کہ حکومت دے دے۔ تو بادشاہ نے کہا اس وقت جو بنی اسرائیلیوں کا تھا، کہا کہ ٹھیک ہے انتظام کرو۔ کیسے انتظام کریں؟ اچھا بلاؤ سرکاری جتنے بھی ابو الفضل اور فیضی ہیں سب کو بلاؤ، فتوا دو بھائی ان کو کیسے سزائے موت دی جاتی ہے، اور یہ فلانی بات جو ہے یہ ہمارے باپ دادوں کے رواج کے خلاف کرتا ہے، فلانا مسئلہ غلط کرتا ہے، فلانا مسئلہ بیان غلط کرتا ہے، لہٰذا یہ واجب القتل ہے۔ دے دیا فتوا۔ انگریز کو جب ضرورت پڑی تو کہا میں نے مرزا سے نبوت کا دعویٰ کرا دیا لیکن کام نہ چلا، اس کافر سے مسلمان پھر بھی اس کو نہیں مانتے اور اس کے فتوے کو نہیں مانتے کہ جہاد حرام ہے، پھر بھی میرے ساتھ جہاد ہو رہا ہے، قلم کا ہو رہا ہے، زبان کا ہو رہا ہے، عمل کا ہو رہا ہے، پیسے کا ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے سارے مسلمان فنڈ دیتے ہیں اور
وہاں قبائلی علاقے سے حملے جاری ہیں اور مصنف کتابیں میرے خلاف لکھتے ہیں, مفتی میرے خلاف فتوے دے رہے ہیں, واعظ میرے خلاف سارے ملک کے طرح آگ لگا رکھی ہے. عطا اللہ شاہ بخاری کے مقابلے کا اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں میری حکومت کے زمانے میں. کیا تو یاروں نے کہا یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, ہمارے اخراجات تم پورا کرو, تمہارا کام ہم کریں گے. لہذا فتویٰ ٹھوک دیا کہ انگریز اولو الامر ہے, خدا کا سایہ ہے, اولو الامر کی اطاعت فرض ہے, اور حکومت وقت کے خلاف باتیں کرنا یہ باغیانہ زندگی ہے. یہ جو جہاد کا نام لیتے ہیں یہ سب وہابی ہیں, یہ منکر رسول ہیں, یہ گستاخ ہیں, یہ فلانے. فتوے ٹھوک کر کے سارے ہندوستان اور اس کے بعد ساری دنیا میں پیسہ انگریز کا ہے, دولت انگریز کی ہے. چل پڑے, نہ انگریزی تہذیب اس ملک سے گئی, نہ انگریزی تمدن گیا, اور نہ انگریزی فتویٰ گیا. آج بھی چل رہا ہے. دیکھ لیجیے کہ درود شریف پڑھ لو. میرے ذہن میں اسٹیشن مقرر, فکر مت کریں میں اسی کو چھوڑ رہا. درود شریف پڑھے, آپ اطمینان سے بات کریں. تو لہذا گھیرا ڈال گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھا رہے ہیں, انجیل شریف پڑھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے, اور صحابہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں جن کو انصار کہا جاتا ہے قرآن پاک میں. قال من انصاری اللہ, بھائی میرا ساتھ دینے والے کون کون ہو؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. یہ آیتیں قرآن کی کہ نہیں؟ کہا ساتھیوں نے نحن, ہم انصار اللہ, خدا کی دین کے لیے جان دینے کے لیے آپ کی نصرت میں آپ کے ساتھ. یہ جو دلالی کر کے لانے والا ہے یہ انہی حاضر باز شاگردوں میں سے ہے, انہی صحابہ میں سے ہے, اور جا کر کے وہ تو پیسے لے کے دلالی کر کے اور سرکاری فوجوں کو اور سرکاری شیخ الاسلام ابو الفضل فیضی جتنے بھی تھے ان سب کو لے آیا, اور لا کے دروازے سے دروازہ کھلایا, آواز دیا, دروازہ کھلا, اور دیکھا تو پیچھے سے ہجوم کر کے سارے آ گئے. آگے پھر دعوت دیتا ہوں جا کے سورہ مریم پڑھو. پھر آج جا کے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اے عیسیٰ فکر مت کر, انی رافعوک, میں تو تجھے اٹھا لے رہا ہوں, ومطہرک من الذین, بولو آپ لوگ, تجھے پاک کر دیتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں. کوئی فکر کی بات مت کر. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, جبرائیل آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا, اور چھت خدا نے پھاڑ دی. پتھر کس کی مخلوق ہے؟ بولو اللہ کے آگے یہ بے بس ہے کہ نہیں؟ بولو. پتھروں کا سیکشن, پانی کا سیکشن, ہواؤں کا سیکشن, آگ کا سیکشن, جنگلوں کا سیکشن, درندوں کا سیکشن, کیڑوں کا سیکشن, مچھروں کا سیکشن, انسانوں کا سیکشن. یہ جدا جدا سیکشن ہے, تمہاری بولی میں کہتا ہوں, لیکن یہ مخلوق ہونے کے لحاظ سے ایک اللہ کی مخلوق ہے. ایک اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ لہٰذا خالق ان پہ ایسے ہی پورا کنٹرول رکھتا ہے, جیسے ہر ایک پہ رکھتا ہے, جیسے میرے پہ ہے, تیرے پہ ہے, ایسے آگ پہ, ابراہیم کے وقت میں, پانی پہ ہے حضرت موسیٰ کے وقت میں, اور جناب ہوا پہ حضرت سلیمان کے لیے, اور ایسے ہی حضرت عیسیٰ کو اٹھانے کے لیے چھت کو پڑوانے کا اختیار بھی اللہ کی بات ہے. یہ مشکلیں تب آتی ہیں جب اس امریکہ کی گندم کھائے ہوئے ذہن میں اور یہ ڈالڈے کے نام سے گریس کھائے ہوئے ذہن میں جب یہ سوال پیدا ہے ہوا کیسے, اور یہ کیسے تیرے اور میرے لیے ہے, جو خالق ہے اس کے لیے ایسے ویسے کا سوال ہی پیدا ہوتا. وہاں پہ تو اذا اراد شیئا یقول ہو جا, وہ یقول ہو جاتا ہے. وہاں اسباب کی ترتیب کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے بنیاد ہو, پھر اس کے بعد دیواریں ہوں, پھر اس کے بعد لنٹر کو شٹرنگ ہو, شٹرنگ کے بعد پھر لنٹر ہو, پھر اس کے بعد یہ اسباب مخلوق کے لیے, مخلوق اسباب کی محتاج ہے. مسبب الاسباب جو ان اسباب کو پیدا کرتا ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے, وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. لفظ سبحانہ کا معنی یہ ہے کہ تو عیبوں سے پاک ہے. عیبوں میں محتاج ہونا بھی تو ایک عیب ہے, دوسرے کا محتاج ہونا یہ بھی عیب ہے کہ نہیں ہے؟ تو خدا اس سے بھی پاک ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. عیسیٰ کو اٹھا لیا, اور وہ جو ان کی دلالی کرنے والا بناوٹی مرید اور صحابی بنا ہوا تھا, بھولیا اس کا وہی کر دیا. اور جناب من اگلوں نے نہ دیکھا آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, آن خان میں پکڑا لٹکا دیا, اور جناب من خوش ہو گئے کہ ہم نے صلیب پہ چڑھا دیا, موت دے دی اور ختم کر دیا. جناب من اسباب کے درجے میں, حملے کے درجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کا پروگرام تھا کہ نہیں تھا؟ یہ ہے تاریخ شہادت چلی آ رہی ہے. یہ اللہ کا کام تھا کہ اس نے شہید نہیں ہونے دیا, اور اس کو
شہادت چلے آتی ہے. پہلا شہید حابیل، بات بڑھانے والوں کے لیے دہرا رہا ہوں، برا نہ ماننا، پہلا شہید حضرت حابیل. اس کے بعد باقیوں کے ہمیں نام نہیں آتے، لیکن پہلے سپارے کی 61 نمبر آیت وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اس کی تشریح کے اندر رسول اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیلی قوم کے تورات اور زبور کے ماننے والے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، اس قسم کے کلمے پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والوں نے اپنے زمانے میں 70 پیغمبروں کو شہید کیا. اور اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسباب کے درجے میں قوم نے تو شہید کر ہی دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں موت ان کی مقرر نہیں کی تھی. اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ انی رافعک الیہ، میں تجھے اپنی طرف اٹھا دوں. بعد میں جو پروپیگنڈا کیا تو قرآن نے آ کر کے اور اعلان کر دیا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پہ چڑھایا ہے، وما قتلوہ، اور نہ ان کو قتل کیا. دونوں باتیں غلط، دونوں باتیں غلط. سمجھے؟ انگریز کا دلال آیا مرزا غلام محمد قادیانی دجال، مرزائیوں کے بارے میں جو نرم گوشہ رکھتا ہے اپنی خیر منایا قیامت کے لیے. جیسے کہ گنڈا سنگھ بالکل اسلام سے باہر ہے، اور جیسے کہ اندرا گاندھی اسلام سے باہر ہے، اور جیسے کہ ریگن جہنمی ہے، اور جیسے کہ وہ جو کرن کو ہے تمہارے روس کا وہ جہنمی ہے، اسی طریقے سے ہر مرزائی اور مرزا غلام محمد یہ سارے کے سارے جہنم. سمجھے؟ درود شریف بڑی جگہ. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس وقت تو نہیں مرے تھے، لیکن اب کشمیر میں مر گئے، کشمیر میں ان کی قبر ہے، لہذا وہ عیسیٰ جس کے آنے کی رسول اللہ نے فرمایا حدیثوں میں، وہ تو مر گئے اور لہذا وہ عیسیٰ میں. اللہ پاک بچائے دجال سے، کہہ دو آمین. سمجھے؟ اللہ پاک بچائے. درود شریف پڑھ رہا ہوں، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ مضمون کو نویت کے حضرت حسین تک پہنچا دوں. حضرت عیسیٰ کے بعد یاد رکھو 1,24,000 پیغمبروں میں کوئی نبی نہیں آیا. حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، تقریباً 600 سال تک. یہ اندھیرے کا زمانہ ہے، جاہلیت کا زمانہ ہے. اور تقریباً 600 سال کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کی وہ دعا جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت کی تھی وہ پوری ہوئی، اور عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. دادے نے اس کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو نہیں پڑھے گا 10 نیکیوں سے محروم ہوا، 10 ثوابوں سے محروم. دادے نے نام رکھ دیا، باپ مر گیا تھا. 40 سال کی عمر میں جب حرا سے لے کر آئے اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیت اتری، اور اب پروگرام شروع ہو گیا دعوت کا، واعظ کا، نصیحت کا. تو اب قوم اور برادری کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کچھ مان رہے کچھ نہیں مان رہے، سختیاں جھیل رہے. 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے. 13 اور 10 کتنے ہوئے؟ 23. اس قرآن پہ ٹریننگ کرائی خدا نے صحابہ سے 23 سال میں. سمجھے؟ اور ہم 2 نمازیں پڑھ کے میرے اطلاع کرتے کہ آج میرے کو وحی آئے گی، میں نے نماز پڑھی ہے. وہی نہیں تو چلو الہام تو ہو جائے. سوچو ذرا 23 سال کی محنت کے بعد حضرت کے رسول پاک کی تشریف دنیا سے لے جانے کا واقعہ ہوا، اور آپ کی جگہ ابو بکر بیٹھے. ابو بکر صدیق نے 2.5 سال خلافت کر کے، اور جب بیماری میں مبتلا ہوئے تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے نامزدگی کر دی کہ بھائی میں اپنے جانشین اپنی بصیرت، اپنی ذہانت اور اپنے تقوی اور خدا کے سامنے جواب دینے کی بنیاد پہ اس کو نامزد کرتا ہوں. اب مسلمانوں کا نظم و نسق سے چلائے گا. حضرت عمر نے 10 سال اور 6 مہینے نظام مملکت، نظام الہی، نظام شریعت، نظام فتوحات اور نظام حکومت چلا کر کے. بچوں ہوشیار ہو جاؤ، جیومیٹری کا سوال ہے کل تو تم سے پوچھا جائے گا کتنے زمانہ عمر کی خلافت ہوئی، مڑ مڑ کے نہ دیکھو. 10 سال اور 6 مہینے. اور یہ جو مہینہ گزرا ہے ذی الحجہ کا قربانیوں والا، 26 تاریخ کو ایک ایرانی غلام، فیروز اس کا نام ہے، بے برکتہ نام، ابو لولو اس کو کہتے ہیں، اس نے زہر میں ٹھنڈا کیا ہوا چھڑا. عبداللہ ابن سبا یہودی منافق کی تحریک کا وہ ممبر تھا. اس نے فجر کی نماز میں مصلی پہ حضرت عمر جب پہلی رکعت پڑھا چکے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے تھے کہ حضرت عمر پہ حملہ کیا، 3 وارے کی. اور جب آپ گرنے لگے تو پیچھے جو نمازی کھڑا تھا عبدالرحمن ابن عوف، اس کو کھینچا آگے کھڑا کیا. دوسری رکعت اس نے پوری کرائی کی. اس کو کہتے ہیں بنا کرنا، یہ تم نہیں کر سکتے ہو. امام کو بھی مسئلہ معلوم ہو، مقتدی پیچھے اس کو مسئلہ معلوم
آگے لے کر گئی. اور جب حضرت عثمان شہید ہوئے مظلومیت کی حالت میں مسجد نبوی مدینہ منورہ میں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت نہ کی، اور جب شہید ہو گئے تو شہید کرانے والے عبداللہ ابن سبا، عبداللہ ابن ابی یہودی جو منافقین تھے، مجھ سے بھی زیادہ لمبی لمبی داڑھیاں رکھی تھی، پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے تھے زور اثر کی، اور محرابیں بنائی ہوئی تھی، لیکن دل سے مسلمان نہیں تھے. یہ تحریک انہوں نے چلائی تھی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے. حضرت عثمان کے بعد پھٹ گئے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ لگ گئے، محبت 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 کا پرچار کرتے ہوئے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب قرآن ہیں، اور ان کی ہمشیرہ رسول اللہ کے نکاح میں حضرت امیر معاویہ امت مسلمہ کے روحانی ماموں ہیں. حضور کی ازواج، رسول اللہ کی ازواج مسلمانوں کی مائیں، قرآن کہتا ہے ازواج وہ محاتم، وہ مائیں ہیں. جب حضور کی ازواج ہماری مائیں ہوئی تو رسول اللہ کی زوجہ کا بھائی پھر ہمارا روحانی ماموں ہوا. کاتب قرآن، یہ قرآن جب حضور پہ نازل ہوتا تو رسول اللہ حضرت امیر معاویہ سے لکھوایا کرتے تھے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ صحابی بھی ہیں، مدبر بھی ہیں، اور دونوں کا اختلاف رائے ہوا، درمیان میں کردار انہوں نے ادا کیا. حضرت علی 2 سال اور کچھ مہینے خلافت کر کے جب وہ شہید ہوئے تو ان کے بیٹا حضرت حسن، جب اس نے 6 مہینے کی، 2 بزرگ باتیں کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں یہ وہی بات ہے. جب حضرت حسن نے 6 مہینے خلافت کی تو اب میں بالکل 1 ہی منٹ اور لوں گا، حضرت حسن پہ آگے بات ختم ہو رہی ہے. حضرت حسن 2 سال کے عمر کے تھے یا 2.5 سال کے، اور رسول اللہ ممبر پہ بیٹھے خطبہ دے رہے تھے. میری طرف دیکھو، حسن دوڑتا ہوا آیا، 2 سال کا بچہ کیا سمجھتا ہے مسجد میں نماز کا دوڑتا ہوا آیا، حضور نے پکڑا، یہاں بٹھایا، یہاں بٹھا کے اور حضرت حسن کو بوسہ دیا، اور بوسہ دے کے مجمع میں، مسجد نبوی کے مجمع کو مخاطب کر کے کہا، میرے اس نواسے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری امت کے 2 دھڑوں کا خون بہانا بند کرا دے گا. حضرت حسن کے لیے یہ حضور نے فرمایا تھا. وہ پیشن گوئی پوری ہوئی. حضرت حسن نے 6 مہینے کے بعد صلح کر لی اور نظام خلافت چلانے سے نظام مملکت سے دستبردار ہو گئے بحق امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا حضرت امیر معاویہ دونوں دھڑوں کے متفقہ امیر عالم اسلام کے ہو گئے. فتنہ فساد مٹ گیا، کوئی اختلاف، کوئی خرخشہ، کوئی کسی قسم کا، نہ کوئی مرثیہ خوان، نہ کوئی ذاکر، نہ کوئی یہ کرنے والا، کوئی ہے ہی نہیں سلسلہ. اور جب بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب یزید کا وقت آیا تو سیدنا حضرت حسن کو ان کے ساتھ اختلاف رائے تھی. ہر آدمی کو اختلاف رائے کا حق ہوتا ہے. شرعی دینی فضائل کے اندر یہ زیادہ تھے، علمیت میں زیادہ تھے، تقویٰ میں زیادہ تھے، برگزیدگیوں میں زیادہ تھے. لہٰذا انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، جیسے کہ اس دور کے علماء حکومتوں کی ہزاروں باتیں نہیں مانتے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی روشنی میں نہیں مانی، ان کو حق ملتا تھا نہ ماننا. اختلاف رائے ہوا. اقتدار کے بھوکوں نے، نوکریوں کے لالچیوں نے اپنے طرف سے مثالیں لگا کر کے وہ نوبت پہنچائی کہ 10 محرم کو کربلا کے میدان میں سیدنا حضرت حسین بھی شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک جملہ ساتھ دوسرا لگا، 10 محرم ہی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام اپنی امت کے صحابہ کے وہ ہجرت کر کے دریا سے پار ہوئے ہیں، اور 10 محرم کو فرعون اور اس کی ساری لشکر اور ساری فوج کو خدا نے ڈبویا ہے. وہ محرم کی 10ویں تاریخ ہے. جب سے سورج آسمان میں چلتا ہے محرم کا مہینہ چلا آ رہا ہے. جب سے سورج آسمان میں چلتا ہے ذی الحجہ، شوال، ذوالقعدہ، 12 مہینے چل رہے. محرم بھی پہلے سے ہے، اور یہ شہادتوں کی تاریخ بھی وہاں سے چلتی ہے یہاں تک حضرت حسین کے بعد. پھر آگے میں اور حضرات کا ذکر کروں تو پھر آپ حضرات ایک بھی مجھے نہیں معاف کرو گے، جاتے ہوئے گالیاں دیتے رہو گے. آگے میں اسٹاپ کرتا ہوں، مضمون آگے بھی چلانا چاہتا تھا. جملہ سن لو، شہیدوں کی سیرت کو اپناؤ گے تو تمہارا کام بڑھے گا. شہیدوں کی سیرت کو، شہیدوں کے عمل کو، شہید ہونے والوں کی تعلیمات کو اپنے پہ لا کے لاگو کرو گے تو دنیا بنے گی، آخرت بنے گی. شہیدوں کی تذکری کرتے رہو تو کچھ بھی نہیں بنے گا. جیسے کہ 10 دن کا بھوکا بیٹھ کے یا روٹی کرتا رہے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا جب تک کہ عمل کر کے یہاں سے ڈال کے یہاں نہ پہنچائے. یہ اسلام اور یہ قرآن. باقی فضائل پہ بحث نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے دینے جتنے دینے وہ مالک
اللہ تعالیٰ ہمیں تمام شہیدوں کا عمل میں جانشین بنائے، اور محرم میں کوئی وہ رواج مت کرو کہ جو تمہاری شریعت میں اجازت نہیں دیتی۔ اہل سنت و جماعت کو کہہ رہا ہوں، اہل سنت و جماعت مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ سنت رسول اللہ اور جماعت صحابہ کے پیروکار بنا لو۔ جماعت صحابہ اور سنت رسول کے جو بھی خاص مند ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ محرم اس لیے نہیں کہ اس میں روایات بدعات کیے جائیں، محرم کو یادداشت دلاتا ہے اس تاریخ کا جو حابیل سے لے کے 70 نبیوں کی شہادت، زکریا علیہ السلام کی شہادت، عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر چلتے چلتے حضرت حسین تک جو میں نے گن دیے، اس ساری تاریخ شہادت وہ محرم یادداشت دلاتا ہے، اور وہ عمل ہم سے دعوت دیتا ہے کہ تم بھی کو عمل کرو، حق کا ساتھ دو، سچائی کا ساتھ دو، اور باطل کو قلم زبان پیسے طاقت سے مٹانے کی کوشش کرو جس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو محرم کا پیغام ہے۔ اللہ نے جو کہلوایا ہے، میرا تو کمال نہیں ہے نہ نفس ہے، اللہ نے جو کہلوایا اس کی مہربانی ہے، ہم تو سراسر نقصانی والے ہیں لاعلم ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی بات پسند نہیں آئی تو نماز کے بعد میری باتیں مجھے واپس کرو۔ السلام علیکم۔ باقی تھوڑا